کتاب الشمائل المحمدیہ، جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال اور آپ کے خصائل کو بیان کیا گیا ہے۔ 12 حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ایبٹ آباد سے نہایتی صحیح العقیدہ سید آل نبی اولاد علی ممتاز مدرس، نہایتی ہمارے مہربان مشفق حضرت علامہ مولانا قبلہ سید ابرار شاہ صاحب تشریف لائے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت نبوت کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پڑھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد لیث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام درب من الرجال كأنه من رجال شموءة، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، امام احمد نے بھی، اور امام بغوی نے بھی روایت کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ وہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں پر نئے استاذ آپ کے تشریف لائے ہیں۔ تو امام اپنی سند کے ساتھ کون سے صحابی سے حدیث روایت کر رہے ہیں جی؟ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ احادیث کو روایت کیا ہے۔ اور آپ انصاری صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کے جو والد گرامی ہیں وہ احد میں شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام بھی فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: عرض علی الانبیاء، میرے سامنے انبیاء کو لایا گیا یا مجھ پر انبیاء کو پیش کیا گیا۔ شب معراج میں بھی ہو سکتا ہے یہ، اور معراج شریف سے ہٹ کر بھی کوئی واقعہ یہ ہو سکتا ہے کہ خواب میں بھی ایسا ہوا، یا معراج میں تب بھی درست ہے، اور معراج شریف سے ہٹ کر بھی اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تب بھی درست ہے۔ اس جملے پہ آپ غور کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ میں انبیاء کے پاس گیا، عرض علی الانبیاء، حضور فرماتے ہیں مجھ پر انبیاء کو پیش کیا گیا، مجھ پر انبیاء کو۔ اور یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ اس جملے کا لطف لیں، حضور فرماتے ہیں انبیاء میرے سامنے لائے گئے،
مجھ پر انبیاء کو پیش کیا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کیے گئے، لائے گئے، تو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ دبلے پتلے ہیں، یعنی جسم مبارک پر گوشت نہیں ہے زیادہ، دبلے پتلے ہیں، جس طرح کے پھر حضور نے مثال دی، جس طرح کے شنوہ قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ شنوہ قبیلے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جسمانی لحاظ سے جو زیادہ موٹے نہیں ہوتے۔ میں جس طرح اس قبیلے کے لوگ ہیں تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دبلے پتلے ہیں، لیکن نبوت کا روب اتنا ہے، دبدبہ اتنا ہے کہ آپ ایک تو کلیم اللہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ہے کہ چنڈ مارن تے بندہ مار جاتا ہے، چنڈ ماری اپنی گپتی ماریں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور ڈائریکٹ ہی آ گئے، سیدھے ہی آ گئی، وقت مک چلے، آپ نے فلاں دمہ چنڈ ماری، آنکھ بار کاٹ کے رکھ چھوڑا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ڈیلا جو لے کر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے ارسلتنی الی عبد اللہ یرید الموت، سونے او دے کول بھیجے ہی جڑے ادھر آن دا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ تو طاقت اتنی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر ان کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دبلے پتلے ہیں اور ان کے جسم پر گوشت کم ہے، اور جس طرح کے قبیلہ شنوہ کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح میں نے انہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ وَرَأَيْتُ عیسیٰ ابن مریم، پھر میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا تو میری نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ ہے وہ میرے جو صحابی ہیں عروہ بن مسعود، جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بن کر آئے تھے، اور جنہوں نے دیکھا کہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن شریف اپنے چہرے پر مر رہے ہیں، اپنی آنکھوں پر لگا رہے ہیں، اپنے جسم پر، یہ خود بھی بڑے سونے سن، بڑے اپنے قبیلے میں ان کی بہت عزت تھی، یعنی قبل از اسلام بھی ان کا اپنے قبیلے میں بہت دبدبہ تھا۔ جب حضور پر قرآن نازل ہوا تو اہل عرب کہا کرتے تھے کہ انہاں تے کیوں نہیں نازل ہوا، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، وہ کہ عروہ بن مسعود تے کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی قبل از اسلام بھی ان کا اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں، اپنے صوبے میں اچھا خاصا جو ہے وہ وقار تھا۔ حضور فرماتے پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ ہے وہ اس طرح تھا جس طرح عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلے آگے جی۔ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، اور پھر میں نے جد الانبیاء، جن کی پشت سے 40,000 نبی پیدا ہوئے، نسل چی حافظ آ جائے تو لوگ فخر کرتے ہیں، کالم آ جائے لوگ اڑدے پھر دیں، جنہ دی نسل چو 40,000 نبی آئے ان کی رتبہ ہوئے گا۔ پھر میں نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اوہ ہو سبحان اللہ، فرمایا کہ میں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا حلیہ ایسے تھا جیسے میرا حلیہ ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی ترجمہ یوں کریں گے فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ یعنی نَفْسَهُ، تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے تمہارے آقا کی طرح تھے، میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے تمہارے آقا کی طرح، یعنی نفسہ، اپنی ذات مراد لی۔ چلیں پھر جبریل کو بھی میں نے دیکھا، جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْیَا، تو وہ میرے نزدیک میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ تو دحیہ کلبی وہ صحابی ہیں جن کی شکل میں جبریل آیا کرتے
ہے نوری، جبریل امین نور سے بنے تو ہے نوری، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے، اور بس اس طرح آتے جس طرح دیہات قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، دیہات سے ہوتے ہیں، سادے سے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں آ کر یوں بیٹھتے جیسے التحیات میں بندہ بیٹھتا ہے، اور پھر جب چلے جاتے تو صحابہ پوچھتے حضور آج بندہ انجا ویکھیا، پہلے انج نہیں ویکھیا، سرکار فرماتے یہ جبریل ہیں، تمہارے پاس آئے تھے سوال کر کے، تمہارا دین تمہیں سکھا رہے تھے، سوال وہ کرتے جا رہے تھے اور فائدہ تمہارے لیے ہو رہا تھا۔ چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا سفیان بن وکیع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال انا یزید بن ہارون عن سعید الجریری قال بفتح الجیم الجریر الجریری قال سمعت، بعض نسخوں میں جیم کے ضمہ کے ساتھ ہے، چلیں جب جیم کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے پھر را کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے، پھر جریری ہی پڑھیں گے، اور جب جیم پر زبر پڑھیں گے پھر را کے نیچے کسرہ پڑھیں گے، یعنی جریری، جیسے جریر بن عبداللہ البجلی وہ بھی صحابی رسول۔ چلے عن سعید الجریری قال سمعت ابا الطفیل یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری۔ ہاں یہ ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید الجریری یا الجریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طفیل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی آدمی باقی نہیں رہا جس نے حضور جانے جانا کو دیکھا۔ چلیں تو پھر کیا حضرت سعید کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، تو میں نے پھر کہا حضور جی قلت صف لی، ہاں میں نے عرض کیا حضور پھر حلیہ تو بیان کرے ذرا۔ چلیں تو انہوں نے کیا کہا، قال کان ابید 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 ملیحم مقصدہ، تو کہنے لگے آجا پھر سعید ہاں تن سناما حضور دا حلیہ کہیں دسی، فرمانے لگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گورے رنگ والے تھے، سفید رنگ گورے رنگ والے تھے، حضور کا رنگ مبارک گورا تھا اور مقصدہ، اور ہر لحاظ سے درمیانہ تھا، یعنی قد مبارک درمیانہ تھا، نہ ہاتھ سے زیادہ لمبا تھا، یعنی مقصد کا معنی ہے ہر معاملے میں اعتدال تھا، اعضاء کے اعتبار سے تناسب تھا، یہ ہے مقصد کا معنی۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا، یہ جو حضرت ابو الطفیل ہیں ان کے استاذ جو ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے صدیق اکبر سے پڑھا ہے۔ چلیں قال حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن عنا ابراہیم بن منذر الحزامی پھر عنا پڑھے، عبد العزیز بن پھر پڑھے، قال حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن عنا ابراہیم بن منذر الحزامی۔ دکھائیں مجھے نسخہ، مجھے دکھائیں، کہاں سے پڑھ لیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھے، جہاں پر یہ لفظ انا آئے گا اس کا مطلب ہوگا اخبرنا، ٹھیک، چلیں اخبرنی ابراہیم بن منذر الحزامی عنا عبد العزیز بن اخبرنا، قال اخبرنا، قال اخبرنی اخبرنا، انا ہے نا، اخبرنا عبد العزیز بن ثابت الزہری ثنا اسماعیل بن قال حدثنی، قال حدثنی اسماعیل، دوسرا کوئی نسخہ دکھا، اخبرنا ہے نا، چل میرے نسخے میں حدثنا ہے، یہ حدثنا کبھی یہ محدثین کی عادت ہے وہ حدثنا ذکر کر دیتے ہیں، کبھی اخبرنا ذکر کر دیتے ہیں۔ چلیں
اسماعیل بن ابراہیم بن اخی موسیٰ بن عقبہ عن موسیٰ بن عقبہ عن قریبن معنی تنوین نہیں نا، عن قریب عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. چلے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین ثنیتین، افلجت ثنیتین، یہ آل بیت میں سے اب راوی آگے. ادھر بھی سادات ہیں اور جن کا ذکر ہے وہ بھی سبحان اللہ علیہ. چلے اذا تکلم رؤیا کالنور رؤیا ہاں اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج کنوری، کاف بوڑھا تو نہیں ہوا ابھی تو جب دے گا نا. کالنوری یخرج من بین ثنایا بینی ثنایاہ. چلے ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. یہ حضور کے چچا جان کے بیٹے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. یہ وہی صحابی ہیں، یہ عمر میں چھوٹے جو صحابہ ہیں عمر کے لحاظ سے یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کو حضور علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر فیض بھی عطا فرمایا اور دعا بھی مانگی، یا اللہ قرآن مجھ پر نازل کیا ہے اور تفسیر کا علم عبداللہ ابن عباس کو عطا فرمایا. اور صرف انہوں نے پانی رکھا تھا جی بیت الخلاء میں، بس حضور نے پوچھا پانی کنے رکھا ہے، یعنی اب تو بیت الخلاء میں پہلے سے پانی موجود ہوتا ہے. پہلے وقتوں میں یا ہمارے علاقوں میں اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پانی ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے. آفتابے میں استاوا بھی آختے نا جی، استاوا تو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے. پرانے جہاں پر یعنی ابھی سہولتیں نہیں ہیں تو یہ چونکہ دور رسالت کی بات ہے تو بیت الخلاء میں حضور سید عالم علیہ السلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے تو دیکھا پانی رکھا ہوا تھا. بعد میں آ کر واپسی پر پوچھا یہ پانی کس نے رکھا، تو یہ عرض کرنے لگے حضور میں رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سینے کے ساتھ لگا کر آپ کو سند المفسرین بنا دیا. ادب بندے کو وہاں پر پہنچا دیتا ہے جہاں علم بے خبر ہوتا ہے، علم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، علم کو خبر ہی نہیں ہوتی، ادب بندے کو اس رتبے پر پہنچا. اور یہی وہ صحابی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وضو کر کے فرمایا نماز پڑھیے. رات دا ٹائم سی، نماز واسطے کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر. اب امام کے ساتھ اگر مقتدی ایک ہو تو بالکل برابر ہوتے ہیں، جیسے ہم برابر بیٹھے ہیں برابر ہوتے ہیں، یا یہ پہلی سب برابر ہے. تو چونکہ مقتدی ایک ہوگا تو یہ دونوں ایسے برابر کھڑے ہوں گے. لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر فرما کر ہاتھ باندھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے چلے گئے. روایت میں آتا ہے کہ ایتھے دے جڑے وال سے نے تو چٹیا دے، سرکار نے وال پکڑے نماز دے اندر ہی تے برابر کر چھڑے، یا کان نپ کے تے برابر کر چھڑے، یا یہ کندھے سے پکڑ کر تو اپنے برابر کھڑا کر دیا. یہ پھر پیچھے چلے گئے. خدا کی نماز میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ رب کی نماز پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ اور ہو کیا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے جا رہے ہیں، حضور برابر کھڑا کر رہے ہیں، وہ پھر پیچھے جا رہے ہیں، حضور برابر کھڑا کر نہیں کھلوتے. سلام پھیرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کیڑی شے جڑی تینوں میرے نال نہیں کھلوڑ دیتی، میں تے نال کھڑا کردا تو پیچھے ٹر جاندا ہے، پھر نال کھڑا کی. عرض کی تو حضور صرف ایک ہی گل ہے، کلمہ پڑھن تو بعد امتی نبی دے برابر کبھی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. اللہ آپ کی نسلوں میں حضور کی محبت کا نور داخل کرے. برابری نہیں ہو سکتی، بس کلمہ پڑھ لیا تو برابری نہیں. تو آج بھی تو کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، تو پھر برابری تو اللہ کا فضل ہے، ادھر تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. برابری وہ کرتے ہیں جنہوں ماں نے جم کے چٹیا بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نبی ساڈے ورگا. جن کو ماں نے جنم دے کر
دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ بھی بڑے ہو کر کہتے ہیں جی وہ علم جو آپ کو رسول اللہ سے دور لے جائے وہ علم نہیں ہے، اور وہ دیوانگی جو حضور کے قریب آپ کو لے جائے، سمجھ جائیں کہ خدا بھی آپ پہ راضی ہے اور حضور بھی آپ پہ راضی ہے بس۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زمانہ رسالت پایا ہو، آپ نے حضور کو دیکھا ہو تب جا کر حضور کی بات سمجھ آئے، نہیں، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ کوئی ویل کے بھی ابو جہل رہتا ہے، کوئی بن کے بھی ویسے کر نہیں پاتا۔ یہ تو محبت کے سودے، یہ محبت کے سودے ہیں یہ، اور یہ خاص لوگوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ کوئی ویل کے بھی ابو لہب ہے، کوئی بن ڈٹھے ہوئی ویس بن جاتا ہے۔ تو عرض کی حضور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی آپ کے برابر تو میں نہیں کھڑا ہو سکتا، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ تو بات غلط کر رہے ہو، آج کے بعد ایسے نہ کرنا، آج کے بعد برابر کھڑے ہونا۔ حضور راضی ہو گئے اور سینے نال لایا۔ کی منظر ہوئے گا جب حضور نے سینے نال لایا، ریس گالتے نہیں لایا، یہ کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نے کہا حضور آج میں اشراق بھی پڑھی، چاچ بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی تے نال 3 واری قرآن بھی ختم کیتا، نال ایک کم، اے بھی سارے کام چنگے، کسی حضور نے نہیں کہ آج تو بڑا کام کیتا تے آ پھر تو میرے سینے نال لگ جا۔ سینے نال حضوروں نو ہلانے جے دل وچ حضور دی محبت موجود ہوندی ہے، ادب موجود ہوندا ہے، تعظیم موجود ہوندی ہے۔ چلو جی، اور تعظیم جتنی مرضی کر لیں جی، تعظیم کرنے سے کبھی بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ جب بھی مشرک ہوگا عبادت کرنے سے ہوگا، تعظیم کرنے سے کبھی بھی مشرک نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا فضل ہے ہم حضور کی تعظیم کرتے ہیں، حضور کی عبادت نہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت حضور نے کی ہے بس۔ ہمیں پتہ ہی نہیں خدا کون ہے جی، آپ کو پتہ ہے جی؟ کسی نے دیکھا؟ کسی نے خدا؟ جس نے دیکھا کھڑا ہو جائے، جس نے دیکھا کھڑا ہو جائے، مجھے بتائے خدا کون ہے، تو پھر مانتے کیوں ہو جب دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا نہیں نے مندے کیوں ہو؟ بس حضور نے دیکھا ہے، ہمیں نہیں پتا خدا کون ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فیض پہنچا احمد پاک، لنگدیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، لیکن تھا وہ یہودی کے پاس اور اعلی کتاب تھے، ان کے ساتھ تجارت جائز تھی۔ حضور نے فرمایا مجھے پسند ہے، انہوں نے کہا جی خرید لو، سمن طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبیہ ہماری، یعنی شے کو مبیہ، فرمایا مبیہ ہماری، سمن میں مس جا کر گھر سے تمہارے ہاتھ بھیج دیتا ہوں کسی کے ہاتھ، تم لے لینا۔ حضور گھر کی طرف چلے تو پیچھے اور لوگ آ گئے، انہوں نے کہا تو انہوں کیوں بیچی یہ چیز، اسی تینوں ڈبل پیسے دیاں گے۔ بڑا ہی پیڑا سی، بڑا ہی بدبخت سی، دولت تی لالچ تے آ کے تے بدل گیا۔ تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سمن لے کر آئے، حضور نے فرمایا گھوڑا دو۔ اس نے کہا آپ نے کب خریدا ہے؟ آپ نے تو خریدا ہی نہیں۔ فرمایا ابھی خریدا ہے۔ اس نے کہا کہاں خریدا، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ اور اتفاق ایسا ہے کہ جدوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھوڑا خرید رہے سن، عقیدین میں جب یہ عقد ہو رہا تھا، اس وقت حضور کے پاس گواہ کوئی بھی نہیں تھا، حضور اکیلے ہی گزرتے تو آپ نے فرمایا کہ گواہ تو نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ قسم اٹھاتا ہے۔ میں قسم چکن سے تیار ہوں کہ تسی میرے کو خریدیا ہی نہیں، جھوٹی قسم، ویسے بھی جھوٹا سی تے قسم بھی انہیں جھوٹے نے قسم چک لی، کہنا میں قسم چک کے کہنا تسی نہیں خریدیا۔ ابھی وہ یہ کہنے ہی لگا تھا کہ پاس سے ایک صحابی رسول گزرے، انہوں نے دیکھا رش لگا ہوا ہے تو خوشبو آئی حضور کی، سیدھے حضور کو جا کر ملے، ہاتھ چومے، دست بوسی کی، سلام نیاز پیش کی، عرض کی حضور کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ فرمایا کہ میں نے اس سے ابھی گھوڑا خریدا تھا اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے خریدا تو گواہ لائیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں گواہی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھوڑا آ گیا، گھوڑا حاضر ہو گیا، گھوڑے کو بھی پتا تھا ہوں جا تو سکتا نہیں ہے میں کدھر، حضور نے جو خرید لیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور آپ نے خریدا ہے۔ ماحول جب چھٹ گیا، مجمع جب ہٹ گیا،
تو بندے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ شہادت کے لیے ضروری ہے کہ شاہد جائے وقوع پر موجود ہو؟ شہادت کے لیے بندہ کسی کے حق میں گواہی دیتا ہے تو یا کسی کے خلاف گواہی دیتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس نے وقوع دیکھا ہو، وہ جائے وقوع پر موجود ہو۔ تو جدوں میں گھوڑا خرید رہا سا وہ ویچ رہا سی، تو ایتھے ہے نہیں سے، پھر ساڈے آقا گواہی کیوں دے دیتی؟ عرض کیتا حضور یہ تو گھوڑے کی بات ہے، اس کو تو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا رب ایک ہے، اس کو دیکھا نہیں، اس کو ہم نے مان لیا، اس کو تو پھر میں سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو میں اپنی آنکھاں نال ویکھ رہا بے تصدیق کا یا رسول اللہ، بس حضور تسی کیا میں خریدا، گل ختم ہے۔ میں وہابی تھوڑا ہی ہوں، میں دلیل منگا، میں تو صحابی ہوں۔ اعلیٰ حضرت یہاں پر پہنچ کر کہتے فیض پہنچا احمد پاک کا، فیض پہنچا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے کہ خدا کون ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بھی یہاں پر دوسری جگہ پر کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی نا کہ موت آوے تے میری زبان تے اے ہوئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مجھے موت آئے تو میری زبان پر کیا ہو، دم نزع جاری ہو لبوں پر، محمد محمد برائے محمد، محمد محمد خدائے محمد۔ کہتے ہیں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مروں تو میری زبان پر اس رب کا نام ہو جو مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے بات چلی ماموں؟ ہاں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد برابریاں نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جی کم عمر صحابی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج الثنیتین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے جو ثنایا ہیں، اوپر والے جو دو دانت ہیں، ان کے درمیان ایک ہلکا سا سوراخ تھا۔ یہ بھی حسن ہے، فرق اس میں کشادگی تھی، فاصلہ تھا، تو لیکن گل ختم نہیں ہوئی۔ یہ کیا چھڈیا نے کہ سامنے والے اتے والے جڑے دو دانت ہیں انہوں دے درمیان تھوڑا جا فاصلہ سی، اگے پھر ٹرے، یہ مطلب ہے حضور دیاں گلاں ہون آپ ہی لمبی ہو جاندی ہیں۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں رویا کن نور یخرج من بین ثنایاہ، فرمایا جب بھی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ دو دانت ہمیں نظر آتے تو ان کے درمیان جو سوراخ تھا اس سے بھی نور نکلا کرتا۔ یعنی تسی غور کرو، گل ایتھے ختم ہو جاندی نا جی، حلیہ بیان ہو رہا ہے نا، جس طرح آپ نے پیچھے حلیہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ حد سے زیادہ لمبا تھا نہ حد سے زیادہ، بات ختم ہو گئی نا، دیٹس آل۔ مگر نہیں، حضرت عائشہ فرمانی ہیں نہیں پتر، یہ تو ہے حد سے زیادہ اونچا بھی نہیں تھا اور چھوٹا بھی نہیں تھا، مگر بڑے بڑے قد والے جب آتے تھے تو وہ حضور کے سامنے چھوٹے لگتے تھے۔ ایتھے اے فرمانے سامنے والے دو دانتوں میں کیا تھا؟ سوراخ۔ جب حضور کلام فرماتے تو کیا نکلتا وہاں سے؟ نور نکلتا، اور یہ نور مانوی نہیں تھا۔ نور مانوی جیسے یہ حدیث نور ہے جی، قرآن کے حروف جو ہوتے ہیں ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، مگر یہ نور ہے۔ اسلام نور ہے، ایمان نور ہے، یہ ساری چیز، نماز نور ہے، یہ نور مانوی ہے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایتھے نور مانوی دیا گلا نہیں کر رہے، نور مانوی وہ ہوتا ہے عقل کیچ، بس ٹھیک ہے عقل اتنا بھی آوے تے بس ٹھیک ہے وڈیاں نے کیا نور ہے، مگر نور حسی وہ نور ہوتا ہے عقل مننے کے نور ہے۔ جی میں لائٹاں چل رہی آپ کے سامنے، یہ نور حسی ہے، ان کو آپ دیکھ، ان کو حس محسوس کر سکتے ہیں، روشنی ہے جی، ان کو محسوس کیا جاتا ہے، یہ نور حسی ہے۔ تو آپ فرماندے اندھیرا بھی ہوندا سی نا تو حضور دے جدوں اے دو دان مبارک نظر آندے سے تے سامنے اجالا ہو جاتا سی۔ یہ نور حسی کی بات ہو رہی ہے، نور علامت الدہر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ نور شریف کے اندر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے
کہ جب سیدہ علیمہ آپ کو گھر لے کر آئیں تو دیوے پن چھڈے. جب کسی نے پوچھا کہ پھر بھی ساری رات گھر وچ روشنی ہوندی ہے، فرمان لگی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، فرمایا جدوں دا اے نور والا آیا اس تو بعد چلانا دی لوڑ نہیں. میرے امام محدث بریلی امام محمد رضا قادری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول جو آپ نے سیدہ علیمہ سے نقل کیا اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. لو جناب گل مکائیے. اذا تکلم رؤیا ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضور کلام فرماتے تو دیکھا جاتا تھا کہ آپ کے ثنایا اولیاء کے درمیان سے نور نکلتا ہے. ویسے اسلوب یوں ہونا چاہیے کہ آپ فرماتے اذا تکلم رأیت کالنور یخرج من بین ثنایا، کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلام کرتے تو میں دیکھتا تھا. واحد متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے، میں دیکھتا تھا، لیکن یہاں غائب کا صیغہ ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے کہ صرف میں دیکھتا تھا، سارے دیکھتے تھے. اگر خالی اپنی بات ہوتی تو کہتے میں دیکھتا تھا. فرمایا ایسا نہیں ہے، میں یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یخرج من بین ثنایاہ، یہ میں عقیدت کی بنا پر نہیں کر رہا، میں حقیقت کی بنا پر کر رہا ہوں. سارے دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اس نور کی نورانیت کا فیض عطا فرمائے. پہلا باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج مکمل ہو گیا. اس میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور آپ کی شکل مبارک کا بیان تھا. جی اس میں کتنی حدیث لائے جی امام؟ جی 15. انہوں نے اپنی یاد کی تھی نا، وہ 14ویں نمبر تے سی. 15 لے کر آئے جی. اور اگلا جو باب ہے اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی ختم نبوت پر کلام فرمائے. مہر نبوت اور ختم نبوت کے لازم و ملزوم ہیں، اس پر انشاءاللہ آگے کلام ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کل حدیث نمبر 22 تک تیار کر کے آنا.